الرحیم کے معنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ رحم کرنے والے کو رحیم کہتے ہیں، اور جیسے الرحمن کا تذکرہ میں آلریڈی کر چکا ہوں، الرحمن الرحیم میں زیادہ فرق نہیں ہے، دونوں نام ایک ہی معنی ہوتے ہیں کہ رحم کرنے والا۔ اور رحم جیسے میں نے بتایا کس چیز کو کہتے ہیں، رحم جو ہے آ، اللہ کا جو رحم ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں کہ انسان اگر رحم کو سمجھنا چاہتا ہے تو وہ صفت ہمارے اندر موجود ہے، ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ رحم ہے کیا چیز۔ جیسے کہ دیکھنا بھی ایک صفت ہے ہماری، ہم دیکھنا کسے کہتے ہیں؟ ہم کو اللہ نے آنکھ دی ہے اور دیکھنے کی صفت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ سننے کی ایک صفت ہے، اللہ نے ہمیں کان عطا فرمائے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم سن سکتے ہیں کہ سننا کہتے کسے ہے؟ تو اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، وہ بھی سنتا ہے اور وہ بھی دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح سے رحم کی بھی اللہ نے جیسے دیکھنے اور سننے کی صفت ہمیں دی ہے، اسی طرح رحم کی صفت بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جس سے ہم لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ یہ نیچرلی ہمارے اندر یہ ان بلڈ چیز ہے، ہمارا ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ جیسا دیکھنا، سننا، بولنا، یہ ہمارا ایک حصہ ہے جسم کا، ہماری روح کا ایک حصہ ہے۔ رحم کرنا بھی ایک ہماری روح کا ایک حصہ ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، جس کے ذریعے سے ہم مخلوق پر رحم کرتے ہیں، اور یہ بائی ڈیفالٹ ہوتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آ, ہم ایک مثلا آپ راستے سے جا رہے ہیں، کوئی بلی کا بچہ آپ کو نظر آئے، وہ بارش میں بھیگ رہا ہے، مر رہا ہے، تڑپ رہا ہے۔ اچانک اگر آپ کار میں ہوں گے تو گاڑی روک دیں گے، آپ اچانک دیکھیں گے کہ یہ تو جانور ہوگا، وہ آپ سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی لینا دینا بھی نہیں اس کا، لیکن اس کے باوجود آپ گاڑی سے اتر جائیں گے، وہ بلی کے بچے کو اٹھائیں گے، اپنی گاڑی میں لے لیں گے، کوشش کریں گے کہ آپ اس کی جان بچائیں۔ تو اگر آپ دیکھیں گے اس میں آپ کا کوئی منافع نہیں ہے، اس میں کوئی فائدہ نہیں، اور آپ اس وقت میں ثواب کے بارے میں بھی زیادہ توجہ نہیں کریں گے کہ میں ایسا کروں گا تو مجھے ثواب ہوگا۔ وہ نیچرلی آپ کے اندر سے وہ چیز آئے گی، اور وہ آپ خود جو ہے جائیں گے اور اس کو بچائیں گے۔ اور یہ چیز جو ہے کیونکہ ہماری صفت ہے، یہ انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، یہ صفت انسان کی ہے، یعنی آدمیت کی یہ صفت ہے، مسلمانوں کی صفت نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیفہ کہا ہے، یعنی خلیفہ کے معنی جو صفات اللہ کے ہے وہ صفات آدم علیہ السلام میں اللہ نے ڈالے، اسی لیے ان کو خلیفہ کہا۔ تو اللہ کا خلیفہ یعنی جو صفات اللہ کے ہے وہ صفات کا حصہ آدم علیہ السلام میں بھی ہے، یعنی آدم علیہ السلام کے اندر جو ہے وہ ان کی ساری اولادوں میں وہ رہے گا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رحم کرنے کی صفت غیروں میں بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ صرف مسلمان ہی جانوروں پہ رحم کرتا ہے یا انسانوں پہ رحم کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ غیر مسلم بھی جو ایمان نہیں لاتا، یا ایسے بھی لوگ ہوں گے جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن وہ بھی جو ہے رحم کرتے ہیں، اپنے بچوں پہ رحم کرتے ہیں، اپنی بیوی پر رحم، ماں باپ پہ رحم کرتے ہیں، یعنی ایک صفت ہوتی ہے۔ چور بھی ہوتا ہے اگر، اس کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے۔ ڈاکو بھی ہو جو لوگوں کو لوٹتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، لیکن اس کے اندر بھی یہ صفت ضرور ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ کسی پر یقیناً وہ رحم کرے گا، ایک صفت ہوتی ہے اس کے اندر، وہ نیچرل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صفت ہمارے اندر بھی دی ہے، لیکن فرق یہی ہے کہ ہمارے اندر جو صفت ہے وہ محدود ہے، لمیٹڈ ہے، اور یہ اللہ کی دی ہوئی صفت ہے، ہماری خود کی صفت نہیں ہے، نیچرلی ہمارا کچھ نہیں ہے اس میں، اللہ کی عطا ہے۔ اور جو رحم کرنے کی صفت اللہ کے پاس جو ہے وہ لامحدود ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، ان لمیٹڈ ہے، اور وہ اس کا ذاتی ہے۔ اللہ کو کسی نے نہیں دیا کہ یہ رحم کی صفت آپ کو کہیں سے ملی، نہیں، اللہ کی خود کی وہ صفت ہے۔ ہمارے پاس جو صفت ہے یہ اللہ کی دی ہوئی صفت ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ تو اب ہمیں سب سے بڑی بات آج کے سیشن میں یہ سمجھنا ہے کہ جیسے ہم رحم کی صفت ہمارے اندر موجود ہے، کیونکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ کہا ہے،
تو خلیفہ یعنی اللہ کے صفات ان کے اندر ہے، جو بھی کوانٹٹی ہوں گی، اس کی لمٹ جتنی بھی ہوگی، لیکن ہے تو ضرور۔ اب یہ بات ہمیں دیکھنا ہے کہ اب آدم علیہ السلام خلیفہ ہے تو ان کی ساری اولاد بھی خلیفہ ہی ہوگی۔ اس کا مطلب ہمارے اندر اللہ نے جو ایٹریبیوٹس ہمیں دیا ہے، یہ ایٹریبیوٹس، اتنے سارے ایٹریبیوٹس کسی اور مخلوق میں نہیں دیا ہے۔ اسی وجہ سے ہمیں اشرف المخلوق کہا جاتا ہے، یعنی ہم جنت سے بھی اعلیٰ ہے، یعنی جنت میں ہم جانے کی خواہش کرتے ہیں، لیکن ہم جنت سے بھی اعلیٰ ہے۔ اشرف المخلوق یعنی اللہ کے تمام مخلوقوں میں بیسٹ جو مخلوق ہے وہ ہم ہیں۔ تو آج ہمارے اندر سب سے بڑا پرابلم کیا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے اپنے بارے میں، ہم خود کو جاننے میں ہم نے کوئی آج تک محنت نہیں کی ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے خود کو جان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا، یعنی اپنے آپ کو جب شخص پہچان لے گا وہ اللہ کو پہچان لے گا، کیونکہ اللہ کے صفات اس کے اندر موجود ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ تو جب وہ خود کو پہچان لے گا کہ میرے اندر یہ سارے صفات ہے، تو اس کو پتا چل جائے گا کہ اللہ کیسا ہے۔ کیونکہ اگر آپ رحم کیا ہے سمجھیں گے تو رحیم کسے کہتے ہیں آپ سمجھیں گے، کیونکہ اب اگر آپ کو آپ کے اندر رحم کی صفت ہی نہ ہوتی، تو اگر میں رحمان کا لیکچر آپ کو دے رہا ہوتا تو آپ تو حیران ہوتے کہ ہے کیا چیز، کس چیز رحم کیا چیز ہے، آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آتی۔ جیسے اب اندھے کو اگر آپ کہیں گے کہ دیکھنا ایسا ہوتا ہے، اس کو ایکسپلین کرنے جائیں گے، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات۔ وہ پڑھ لے گا، ساری کتابیں اس کو آپ پڑھا دیجئے، وہ اپنے امیجنیشن کے حساب سے وہ سمجھ لے گا کہ دیکھنا اسے کہتے ہوں گے بس۔ لیکن جو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کو آپ کو کوئی کتاب پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ دیکھ کے کہے گا کہ مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، میں تو ہر گھڑی دیکھتا ہوں۔ تو پڑھ کے سمجھنا اور پریکٹیکلی سمجھنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ پریکٹیکل آدمی جو ہوتا ہے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، جیسے کہ ڈرائیور ہے جو خود ڈرائیو کرتا ہے، اس کو کوئی کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کہو وہ اسٹارٹ کرے گا گاڑی سیدھا چلائے گا۔ جو ڈرائیو کرتا ہی نہیں ہے پریکٹیکلی، اس کو بٹھا کے آپ پڑھائیں گے کہ دیکھو اس طرح سے ڈرائیونگ کی جاتی ہے، اس کو اسٹیئرنگ کہتے ہیں، یہ آپ کو فرسٹ گیئر یہاں پہ ایسے کرنا پڑے گا، اس کو کلچ کہتے ہیں، ایکسیلیٹر کہتے ہیں۔ وہ اس میں شاید ڈگری پی ایچ ڈی بھی کر لے گا، لیکن آپ بتائے کہ وہ کبھی گاڑی چلایا ہی نہیں، اب وہ اپنے آپ کو پی ایچ ڈی کہتا ہے۔ وہ پی ایچ ڈی میں اور جو پریکٹیکل ڈرائیور ہے جو ڈرائیو کرتا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ وہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی گاڑی سٹارٹ کرے گا، چلا نہیں پائے گا، یہ گارنٹی کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر چلائے گا بھی تب بھی وہ ڈرائیور کی طرح تو نہیں چلائے گا جو ڈرائیور پریکٹیکلی چلا رہا ہے۔ تو آج ہمارا جو علم ہے، ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم پریکٹیکلی اپنے آپ کو کبھی سمجھے ہی نہیں، سارا کچھ تھیوری ہے بس۔ جیسے کہ میں بتاتا ہوں، ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں، آسانی ہوگی سمجھنے میں، کہ ایک شیر کو کسی شکاری نے بچپن جب بچہ تھا، اس شیر کو اس نے پکڑ لیا اور اس نے بکریوں کے ریوڑ میں اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ شیر بچہ تھا تو کچھ سمجھ میں آیا نہیں، بکریوں کے ساتھ پلا بڑا۔ اب جب بکریوں کے ساتھ وہ بڑا ہوا تو اپنے آپ کو بکری سمجھنے لگا، اور وہ بھی میاں میاں کرتا گیا، اور بکری جس چیز سے ڈرتی تھی وہ بھی ڈر رہا تھا، جیسے بکری شیر سے ڈرتی ہے۔ یہ خود شیر تھا لیکن یہ بھی شیروں کو دیکھ کے بھاگتا تھا، کیونکہ ساری بکریاں بھاگ رہی ہے، ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ کھا جائے گا ہمیں۔ اور حد تو یہ تھی کہ یہ شیر بڑا ہو گیا، لیکن جو بکریوں کو سینگ تھے، بکریوں کو سینگ ہوتی ہے، اس کو سینگ نہیں ہے، وہ اس کو بھونکتے تھے تو یہ ڈرتا تھا، یعنی بکریوں سے بھی ڈرتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا یہ بکری مجھ سے اعلیٰ ہے کیونکہ اس کے اندر سینگ ہے، اور میں کمزور بکری ہوں، مجھے سینگ نہیں ہے تو یہ مجھ پر اٹیک کر سکے گی، تو بکریوں سے یہ ڈرتا ہے، حالانکہ خود شیر ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ ایک شیر نے دیکھا
ارے یہ کیا بات ہے کہ یہ شیر ہو کے بکریوں کے ساتھ کیوں ڈرتے ہوئے گھوم رہا ہے، چلو اس کو سے بات کریں گے۔ تو پھر یہ شیر اس کے پاس جاتا ہے، جا کے بولتا ہے، تو وہ ڈرنے لگتا ہے کہ تم مجھے کھا جاؤ گے۔ وہ کہے گا کہ میں تمہیں کیسے کھا سکتا ہوں، تم خود بھی شیر ہو۔ وہ کہتا ہے نہیں نہیں، میں تو بکری ہوں۔ کہتا ہے نہیں، میری بات سنو، میرے ساتھ چلو۔ وہ شیر جو ہے اس کمزور شیر کو اپنے ساتھ تالاب کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو اپنے آپ کو، مجھے دیکھو، پانی میں دیکھو، میرا چہرہ دیکھو۔ وہ شیر دیکھتا ہے کہ ہاں تم تو شیر ہو۔ کہتا ہے کہ تم اپنا خود کا بھی چہرہ دیکھو اس میں۔ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، دیکھتے ہی وہ کہتا ہے کہ ہاں میں تو ہو بہو تمہاری طرح ہوں۔ کہتا ہے ہاں یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم بھی تو شیر ہو، تم بھی تو شیر ہو، تم کیوں اپنے آپ کو بکری سمجھ رہے ہو؟ تو جب وہ شیر اس کو جب چہرہ دیکھتا ہے شیر کا اور خود کا چہرہ دیکھتا ہے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ میں شیر ہوں، کوئی بکری نہیں۔ اور جب اس کو اس کی تعلیم وہ شیر دیتا ہے کہ دیکھو یہ اس کو غرانا کہتے ہیں، اس طرح سے تم میں نہیں کرنا، یہ بکری کرتی ہے، تم کو غرانا چاہیے، یہ تمہارے پنجے ہے، اس سے تم حملہ کر سکتے ہو، تمہیں ایسے بھاگنا ہے، ایسے کودنا ہے، اور تم یہ کھاتے ہو، تم پتے نہیں کھاتے، تم جو ہے شکار کر کے جانوروں کو کھاتے ہو، یہ تمہاری خوراک ہے، یہ تمہیں ایسے کھانا ہے، ایسے پینا ہے۔ یہ سارا سسٹم، سارا طریقہ وہ شیر اسے تعلیم دیتا ہے۔ تو جب وہ تعلیم دیتا ہے اور جب وہ میدان میں جب اترتا ہے تو بکریاں اب دیکھ کے، جو جن بکریوں سے یہ ڈرتا تھا وہ بکریاں ڈر کے اس سے بھاگنے لگتی ہے۔ اب یہ ریئل شیر بن جاتا ہے۔ آج یقیناً ہمارے ساتھ یہی معاملہ ہو رہا ہے۔ ہم کو کسی نے کہہ دیا کہ تم کالے ہو، کسی بچی سے کہہ دیا گیا کہ تم کالی ہو تو تم بدصورت ہو، یعنی جو کراؤڈ، میکسیمم کراؤڈ جو کہہ رہا ہے ہم اسی کو صحیح مان رہے ہیں۔ اب کراؤڈ نے کہا کہ جو عورت کالی ہوتی ہے وہ بدصورت ہوتی ہے، تو سب لوگوں نے مان لیا کہ بدصورت، اب اس کی شادی ہوگی نہیں، مشکل ہو گئی۔ کوئی لڑکا اسے پسند ہی نہیں کرتا، کہتا ہے کہ اس کا رنگ تو کالا ہے۔ تو کیا ہوا؟ نہیں، کالا رنگ تو بدصورت ہوتا ہے۔ کس نے کہا بدصورت ہوتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ کیا اللہ کا دیا ہوا وہ چہرہ ہے، وہ اللہ مصور ہے، وہ چہرے بناتا ہے اور رنگ بھی وہی دیتا ہے، چہرہ بھی وہی دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی قدرت میں یہ دخل اندازی نہیں کہ اللہ نے جس چیز کو بنایا اس کو ہم بدصورت کیسے کہہ سکتے؟ اس کا حق تمہیں کس نے دیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی قدرت کو تم بدصورت کہتے ہو؟ نعوذ باللہ۔ اگر کالا رنگ بدنما ہوتا تو پھر کعبے کا غلاف کالا کیوں ہوتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی کیوں اوڑا کرتے تھے؟ اور کالا رنگ بدصورت ہی ہوتا، بدنمائی ہوتا تو ہمارے بال کالے کیوں ہوتے؟ اور کالا اگر بد ہی ہوتا تو اللہ کالا رنگ دیتا ہی کیوں ہمیں؟ کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے انسان کو احسن التقویم کہا ہے، یعنی خوبصورت بنایا ہے۔ جب اللہ کا اعلان ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے تو ہر رنگ خوبصورت رنگ ہے۔ یہ آپ کو کس نے حق دیا کہ کالا رنگ بدصورت ہوتا ہے؟ لیکن کیونکہ لوگوں نے کہا ہم اس کو مان لیے۔ تو جو گورا رنگ ہوتا ہے وہ خوبصورت ہے تو ہم گورے رنگ کو خوبصورت کہتے ہیں۔ اب اسی بنیاد پہ شادیاں ہو رہی ہے۔ جو بچی ویری فیئر ہے اس کی شادی جلدی ہو جاتی ہے، جس کا کلر کم ہو اس کی شادی ڈیلے ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات ایسے بیٹھ گئی جیسے شیر بکری، اپنے آپ کو بکری سمجھ رہا تھا، بس یہ بھی جو لوگوں نے کہا وہ مان لی۔ یہ بدصورت ہے تو بدصورت، یہ خوبصورت ہے تو خوبصورت، یہ ہو گیا۔ اور ہر چیز میں لوگوں نے ہمیں جو جو چیزیں بتائی، جیسے کہ جو مالدار ہوتا ہے اس کی بہت عزت ہوتی ہے، یہ لوگوں نے ہمیں بتایا، تو ہم جتنا مالدار ہوتا ہے ہم اس کو اتنا بڑا سمجھتے، بڑے لوگ ہیں، بڑا آدمی ہے۔ اب یہ بات ہمارے دماغ میں ایسے چھپ گئی کہ ہم اب پیسے والے کو عزت زیادہ دیتے، کہ جیسے ہی کروڑ پتی آدمی آیا جھک جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ رشتہ داروں میں جو پیسے والے ہوتے ہیں ان کی بہت عزت ہوتی ہے، وہ آپ کے گھر پہ آئیں گے، بہت عزت و احترام کرا جائے گا۔ کوئی غریب ہو تو اس کی اتنی عزت نہیں ہوگی، آپ کے گھر پہ آئیں گے تو اس کو
پانی تک نہیں پوچھیں گے، لیکن وہی مالدار آئے گا تو پھر آپ اس کو بہترین بریانی بنا کے کھلائیں گے۔ یہ ہمارا کلچر ہو گیا، یعنی جس کے پاس مال ہے اس کی عزت ہوگی، جس کے پاس مال نہیں اس کی عزت نہیں۔ یعنی ہم نے یہ ڈکلیئر کر دیا، کراؤڈ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ مالدار کی عزت ہے، غریب کی کوئی عزت نہیں، بس ہم اسی کو حقیقت جان لی۔ اور اسی طرح دنیاوی کامیابی، مال دولت، گھر بنا لیا تو کسی کا ذاتی مکان ہے تو وہ ترقی یاب ہے، کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ ترقی پر ہے، ہم نے اسی کو ترقی مان لیا۔ بڑی کار آپ نے لے لی، آپ نے بڑا بنگلہ بنا لیا تو لوگوں نے کہا کہ جس کے پاس مکان ہو، گاڑی ہو تو وہ ترقی یاب ہے، تو اب ہم اس کو ترقی والا کہتے۔ جس کے پاس گھر نہ ہو کہتے تم تو بھکاری ہو، تمہارے پاس کچھ نہیں۔ تو بس ہمارے حساب سے جو باڈی بلڈر ہو، جس کے آرمز مسلز اچھے ہو، ہم اس کو قوت والا سمجھ بیٹھے۔ اب جس کے مسلز اچھے لگے، جو جم گیا باڈی بنا لیا، ہم سمجھیں گے وہی باڈی بلڈر ہے اور وہی طاقت والا ہے، باقی سب کمزور ہے۔ اب یہ ساری لسٹ میں رات بھر آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن آپ سمجھدار ہے، اتنے اشارے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے، جو ہماری جاہلت ہے کہ ہم لوگوں نے جو ہمیں کہا ہے، ہم نے اس کو حقیقت جان لیا ہے۔ جس طرح سے یہ شیر نے، بکریوں نے جو اس شیر کو کہا کہ تو بکری ہے، تو بکری ہے، تو شیر اپنے آپ کو بکری سمجھ گیا۔ اسی طرح ہم بھی اشرف المخلوق ہو کر، ہم جو حقیقت ہے اس سے محروم ہو کر لوگوں نے جو کہا اس کو ہم نے مان لیا۔ یہاں تک تو حد یہ ہے کہ ہم جو ایمان لائے ہیں آج، ہم جو مسلمان بنے ہیں، اس بات پر بھی میں یہ کہوں گا کہ ہمارے ماں باپ نے کہا تم مسلمان ہو، ہم نے مسلمان مان لیا۔ ماں باپ نے کہا تم اہل حدیث ہو تو اہل حدیث بن گئے۔ ماں باپ نے کہا تم فلاں جماعت کے ہو، تم فلاں جماعت کے ہو گئے۔ ماں باپ نے کہا تم سنی ہو، اہل سنت کے ہو، تو اہل سنت ہو گئے۔ تو ماں باپ 11ویں شریف کریں گے تو ہم کریں گے، میلاد منائیں گے تو ہم منائیں گے۔ لیکن حقیقت میں میلاد کیوں مناتے ہیں؟ حقیقت بتا رہا ہوں، کتابوں کی بات نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں وہ جھگڑے میں جانا نہیں چاہوں گا کہ جائز ہے ناجائز ہے، وہ نہیں۔ ریالٹی کیا ہے، حقیقت کیا ہے، پریکٹیکل کیا ہے، تھیوری کو بازو رکھ دو آپ۔ پریکٹیکلی میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے کیا پریکٹیکلی؟ کتابوں میں عشق کے بارے میں بہت لکھے ہیں، عاشق رسول، عاشق رسول، اتنی نعتیں ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ ڈالیے، بے شمار نعتیں ملیں گی۔ لیکن نعتوں سے جھوم لینا اور بس اسی کو عاشق رسول کہہ لینا، یہ تھیوری ہے۔ تھیوری میں زندگی گزر رہی ہے، پریکٹیکل نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ ڈرائیونگ کی کتاب پڑھ رہے ہو، بس عشق اترا ہی نہیں دل میں، بس چل رہا ہے۔ نہیں ٹھیک ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن بتا رہا ہوں کہ ہمارا لیول بس اتنا چھوٹا ہے، بس یہ کمزور چیز ہے۔ اگر اسی طرح سے چلتے رہے گی زندگی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ کو ایک مانو، لوگوں نے کہا، ہم نے ایک مان لیا، لیکن پریکٹیکل نالج کچھ نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور کتاب لا کے کنفیوز کرے گا کسی کو کہ نہیں نہیں خدا ایک نہیں دو ہے، نعوذ باللہ، تو وہ کنفیوز ہو جائے گا۔ جیسے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے پچھلے سیشنز میں بتایا تھا کہ وہ اللہ کے ولی کس طرح سے ایک دوسرے ولی کی مدد کرتے ہیں۔ تو علماء کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ سنی عالم ہو، مفتی ہونے کے بعد بھی، سارے نالجز رکھنے کے بعد بھی، شیعہ لوگوں نے ان کو ایسا ذہن بنایا کہ وہ شیعہ بن گئے۔ اتنی نالج ہے لیکن پھر شیعہ لوگوں نے، میں نے دیکھا کہ بہت ساری نالج شیعہ کی نالج ہے، وہ سنیوں کو گالی دیتے رہے، حضرت ابوبکر کو گالیاں دیے، حضرت عمر کو گالی دیے، لیکن پھر وہ سنی بن گئے، معافی مانگ رہے کہ نہیں حضرت ابوبکر صدیق وہ گریٹ ہے، عمر فاروق گریٹ ہے۔ یہ سارا کنفیوزڈ میٹر ہے، وہاں کے لوگ ادھر آ رہے، ادھر کے لوگ ادھر جا رہے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کیونکہ یہ سارا تھیوری میں چل رہا ہے۔ جو لوگوں نے کہہ دیا ہم نے بلائنڈلی مان لیا، اور آج ہمارا ایمان بھی اسی پر ٹکا ہے۔ ماں باپ نے کہہ دیا، بلائنڈلی آپ نے مان لیا کہ ہاں مسلمان۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، قسمت ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، اور صحیح
ایک صحیح جگہ پیدا ہو گئے، کم از کم ایمان تو ہے، حقیقت نہیں جانے لیکن کم سے کم صحیح ٹریک پر تو ہے کہ مسلمان تو ہے، کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، لیکن کلمے کی حقیقت کو ہم آج بھی سمجھ نہیں پائے۔ آج ہماری زندگی اللہ کے نام پر نہیں، عوام کے نام پر ہو گئی۔ جو عوام جیسے کہے گی ہم اسی کو حقیقت مان رہے ہیں۔ جو سب جگہ عام ہو گیا وہ ہمارے پاس بھی عام ہو رہا ہے۔ یہی ساری برائیاں ہم جو دیکھ رہے ہیں، بے حیائی جو ہے، بے حیائی عام ہوتے ہی لوگ بھی عام اسی کو کر رہے ہیں عام۔ ہر گھر میں ٹی وی آ گئی، فلمیں گانے عام ہو گئے، سب دیکھ رہے تو ہم بھی کریں گے۔ بری بات نہیں ہے، یہ چیز کوئی بری بات نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں یہ بری بات نہیں ہے، سب دیکھتے ہیں ٹی وی، اس میں کیا بری بات ہے؟ ٹھیک ہے، تو چل رہا ہے جو جو لوگ جس کو صحیح ہے کہہ رہے ہیں۔ اب آج دیکھیے سعودی عرب کا بھی برا حال ہو گیا۔ اب وہ یہی کہنے لگے کہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے سب کر سکتے ہیں، بزنس کا میٹر ہے، کنٹری کے ڈیولپمنٹ کا میٹر ہے، اس کی وجہ سے ہم عیاشی کے اڈے بھی کھولیں گے، نائٹ کلبز کھولیں گے، شراب خانے کھولیں گے، جوئے کے اڈے کھولیں گے۔ کیوں؟ بزنس بڑھانا ہے، کنٹری کا کیپٹل بڑھانا، انکم بڑھانا ہے، اس لیے بزنس کے حساب سے کر رہے ہیں۔ اب اس کو کراؤڈ کہہ رہی ہے اور مانتے چلے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ تو ہم حقیقت کو جانیں گے کیسے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ رحیم ہے، جو عنوان ہمیں چل رہا ہے، اس کی تعلیم ہمیں باہر سے نہیں اندر سے لینا ہے، ہمیں اندر سے لینا ہے۔ اندر سے کیسے لیں گے؟ پریکٹیکلی لینا ہے آپ کو۔ تھیوری تو مل گیا آپ کو، رحیم کی میننگ آپ کو سمجھ میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو آگ کے بارے میں سمجھا دیا کہ آگ یہ کلر کی ہوتی ہے، یہ دکھنے میں ایسے ہوتی ہے، اس کو ایسے جلایا جاتا ہے، ساری تھیوری میں نے آپ کو پڑھا دی۔ تو لیکن کیا آپ سمجھ گئے آگ ہے کیا؟ نہیں سمجھے۔ پریکٹیکل آپ کو ایکسپیرینس کرنا پڑے گا، آپ آگ میں ہاتھ ڈالنا پڑے گا آپ کو، جب آپ کو سمجھ میں آئے گا ہاں یہ آگ ہے، میں سمجھ گیا۔ جب آپ کہیں گے کہ اتنا سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی آپ کو، آپ سیدھے مجھے پریکٹیکلی جلا تھوڑا سا چرکا دے دے تو میں سمجھ جاتا، اتنا لمبا لیکچر دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، یہی کہیں گے آپ۔ آج دیکھیے ساری زندگی قرآن پڑھنے میں نکل رہی ہے، کئی دور ہم کر چکے ہیں، ٹرانسلیشنز پڑھ چکے ہیں، لیکن آج بھی اگر یہ سوال پوچھا جائے گا کہ اللہ کون ہے، تو اس کا جواب لوگ کنفیوز ہو جائیں گے کہ بھئی یہ کیسا سوال ہے، اللہ کون ہے، یہ کیا سوال؟ ہمارا اللہ کون ہے؟ تو تھیوری میں ہی جواب دیں گے، قرآن کی آیتیں بولیں گے، یہاں پہ یہ آیت ہے، اللہ یہ ہے، اللہ وہ، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، سارے 99 نیمز پڑھ کے سنا دیں گے، ترجمہ بھی بول دیں گے، لیکن پریکٹیکلی کیا آپ نے محسوس کیا ہے؟ نہیں، پریکٹیکل کچھ نہیں ہے، سب تھیوری ہے۔ تو تھیوری میں آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، میں کہہ رہا ہوں تھیوری میں آپ اللہ کو ہرگز نہیں سمجھ پائیں گے۔ اور زیادہ طبقہ آج جو ہے یہ تھیوری میں اٹکا ہوا ہے، اسی وجہ سے نہ وہ اللہ کو سمجھ پایا ہے، نہ ہی وہ اللہ کی عبادت کر پا رہا ہے۔ اب جو سمجھا ہی نہیں وہ عبادت کیا کرے گا؟ اب ہماری نمازیں ایک فارمیلٹی بن کے رہ گئی کہ بس فجر پڑھو، ظہر پڑھو، عصر، مغرب، عشاء پڑھ لو، ہو گیا کام، چلو۔ لیکن پریکٹیکل نماز ہو ہی نہیں رہی ہے۔ پریکٹیکل نماز کیا ہے؟ عبادت ہے کیا؟ اس کو دیکھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو محسوس کرنا ہے، اپنے آپ کو بھول جانا ہے، سارے جہاں کو بھول جانا ہے۔ لا محدود الا اللہ، کچھ نہیں، لا موجود الا اللہ، کچھ نہیں، کچھ موجود نہیں اللہ کے سوا، صرف اللہ ہے، کچھ اور ہے ہی نہیں۔ جو کچھ بھی ہے اللہ ہے، اللہ کا ہی ہے۔ عبادت وہ ہے، لیکن ہماری عبادت ایسی ہو رہی کہ ہماری پوری توجہ سورہ فاتحہ کے جو ہے ٹرانسلیشن پہ جا رہا ہے، یا اس کی تجوید پر، غنہ کب کرنا ہے، غنہ کب نہیں کرنا ہے، کب کھینچنا ہے، کب نہیں کھینچنا ہے، یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہم۔ اللہ کو اس سے کیا لینا دینا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا فرمایا کہ آپ جو ہے ایکسرسائز کرو، یہاں پہ آ کے اٹھنے بیٹھنے کا، یہ سجدے کر رہے ہیں، یہ ایکسرسائز کے لیے پیدا نہیں کیا ہے،
نماز میں صرف ایکسرسائز ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے بھی ہے کہ نماز بہت اچھا ایکسرسائز ہے. جی نماز کوئی ایکسرسائز نہیں ہے, کوئی فزیکل ایکسرسائز نہیں ہے. نماز اپنے رب سے ملنے کا نام ہے. نماز میں آپ اپنے رب سے ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, اس کو محسوس کرتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں, وہ نماز ہے. اور جب آپ اس سے بات کریں گے, اس سے محسوس کریں گے, اس سے ملاقات ہوگی, اس کو دیکھیں گے, تو پھر آپ کے سارے گناہ دھلیں گے, کیونکہ وہ غفار ہے, غفور ہے, وہ قدوس ہے, آپ کو پاک کرے گا, پاک بھی ہو جائیں گے آپ, گناہ بھی معاف ہو جائیں گے آپ کے. تو حدیث یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نماز برائی سے روکتی ہے. پڑھیں گے تو پھر برا کام, جو اللہ سے بات کرتا ہے, جو اللہ سے ملتا ہے, وہ برا کام کیسے کرے گا؟ پریکٹیکلی ہو ہی نہیں سکتا, نہیں کرے گا وہ برا کام, کیونکہ ہم حقیقی نماز پڑھتے نہیں ہیں, اس وجہ سے گناہوں سے روکتے بھی نہیں ہیں. تو پھر پریکٹیکلی ہمیں کرنا کیا چاہیے, کیا کرنا ہے جس سے ہم اللہ کی معرفت حاصل کر سکے, اس کو جان سکے, اس کے صفات کو پریکٹیکلی جان سکے, تھیوری نہیں, پریکٹیکلی جاننا ہے. تو سب سے پہلی چیز, جیسے میں نے شیر کا مثال دیا کہ شیر نے اپنا چہرہ بتایا اور پھر اس کو بتایا کہ یہ تیرا چہرہ ہے, دیکھ تو بھی میری طرح ہے. تو یقیناً اس کی طرح ہے, لیکن یہ دو سیم نہیں ہے. وہ جو شیر الگ ہے, یہ شیر الگ ہی ہے, لیکن میرے اندر میرا جیسا چہرہ ہے, تیرا بھی ویسا چہرہ ہے, تو بھی شیر ہے, میں بھی شیر ہوں. تو یہ چہرہ بتانے والا ہمیں کوئی چاہیے. ہمیں وہ شیر چاہیے جو ہم جیسے بندوں کو, جو بکریوں کے ریوڑ میں گم ہو گئے اور ہم شیر ہو کر بھی اپنے آپ کو بکری سمجھ رہے ہیں, ہمیں وہ شیر چاہیے جو ہمیں آ کر اپنا چہرہ دکھائے کہ دیکھو میرا چہرہ اور تمہارا چہرہ دیکھو, تم اور میں سیم ہو. یہ دکھانے والا شیر ہمیں چاہیے. جب تک وہ شیر نہیں آئے گا, ہم اسی طرح بکریوں کے ساتھ گھومتے رہیں گے, وہ بکریاں جہاں گھمائیں گے ہم گھومتے رہیں گے. پھر کون ہے وہ شیر جو آ کے ہمیں بتائے گا؟ ہمیں حقیقی شیر چاہیے, جو ریالٹی میں شیر ہے, واقعی میں وہی ہمیں اپنا چہرہ بتا کر کہہ سکتا ہے کہ دیکھو تم اور میں سیم ہے, تم بکری نہیں ہو, تم بھی شیر ہو. اسی طرح ہمیں کوئی ایسا چاہیے جو کاملیت ایسی رکھتا ہے, جو واقعی میں اللہ کو جانتا ہے, جو واقعی میں ایسا کامل ہو کہ جو اشرف المخلوق کہتے کسے ہے, پریکٹیکلی جانتا ہے کہ میں ہوں کون. ہمیں ایسا چاہیے استاد جو خود کو پہچان لیا ہو, یعنی جس نے رب کو پہچان لیا ہو. جس نے رب کو پہچانا وہی ہمیں رب کی پہچان بتا سکتا ہے. نہیں تو پھر وہ بکریوں میں جو شیر گھوم رہا ہے, دوسرا بھی شیر بکریوں میں گھوم رہا ہے, وہ اس کو اپنا چہرہ بتائے گا تو دونوں اپنے آپ کو بکری کہیں گے. ہمیں سارے جھنڈ سے باہر جو ریالٹی میں جو اشرف المخلوق ہے, جو کامل مومن ہے, جو اللہ کا ولی ہے, وہی جو اللہ کا دیدار کرتا ہو, ایسی عبادت کرتا ہو, جو خود اللہ کا ایسی نماز پڑھتا ہو جس میں گویا اللہ اسے نظر آتا ہو, ایسا کامل شخص ہی ہمیں اس چیز کی تعلیم دے سکتا ہے کہ اللہ کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے, اللہ کو ایسے محسوس کیا جا سکتا ہے, کیونکہ خود وہ کرتا ہے, روزانہ وہ کرتا ہے, روزانہ اس کا دیدار کرتا ہے. وہی شخص آپ کو یہ علم دے سکتا ہے. آپ کو یہ علم پریکٹیکل علم ہے, اس لیے اس کو کتابوں میں آپ پڑھ کے نہیں سمجھ پائیں گے, اس کو کر کے ہی سمجھ پائیں گے آپ. پھر اگر میں آپ کو کتابیں, بہت ساری کتابیں ہیں, سلوک مجددیہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اگر پڑھیں گے آپ کنفیوز ہو جائیں گے, آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. تو ہمارے پیر و مرشد نے مجھے تعلیم ایسی دی کہ یہ جو کتاب ہے بہت چھوٹی سی کتاب ہے, تو اس کتاب کو کسی ایک اسٹوڈنٹ نے بھی پڑھا تھا, اس سیشن کا نہیں, کوئی اور سیشن کا اسٹوڈنٹ تھا. وہ کتاب پڑھتا گیا تو اسے بہت اچھا لگا,
وہ پڑھتا پڑھتا گیا، لیکن جو جب بیچ میں گیا وہاں پہ جانے کے بعد وہ کنفیوز ہو گیا اور وہ رک گیا کہ نہیں مجھے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کہہ رہے، مجھے اب سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہے کیا. تو اس نے یہ سوچ کے اب کہ مجھے اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ بند کر دیا پڑھنا اس کو. تو میں وہ جب کتاب کی تعلیم میں لینا چاہ رہا تھا تو ہمارے استاد نے مجھے بتایا کہ یہ کتاب کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو پریکٹیکلی کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ پریکٹیکلی کرو، اس کے بعد یہ کتاب کو پڑھو، ایک پیج پڑھو صرف، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ جو آپ آلریڈی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ پہلے سے آلریڈی لکھا ہوا ہے. اب آپ حیران ہوتے جائیں گے، آپ آپ کی حیرانی کی حد ایسی ہوگی کہ جو چیز آپ خواب میں دیکھے ہو وہ کتاب میں آپ کو پہلے سے لکھی ملے گی. آپ حیران ہو جائیں گے. آپ ذکر کر رہے ہو، ذکر میں آپ کو ایک کیفیت آئے گی، کچھ ایسا معاملہ ہوگا جو آپ سوچیں گے کہ اب میں کیا کروں، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو وہ چیز آپ جب کتاب پڑھیں گے تو پھر آپ کو وہی ملے گی جو آپ کے ساتھ ہوا ہے. تو اس چیز میں پریکٹیکل پہلے ہوگا، تھیوری بعد میں پڑھیں گے، اور آپ کو کنفرمیشن مل جائے گا کہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ تو پہلے سے ہی لکھا ہے. کیونکہ جو اس دور سے گزر چکا ہے وہی لکھے گا نا وہ. اب آپ ٹیلی کر لیں گے، یہ تو 100% آتھینٹک کتاب ہے کیونکہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ آلریڈی یہاں پہ لکھا ہے. ایسا نہیں کہ میں پڑھ کے میں ایسا کر رہا ہوں، اور آپ پڑھ بھی لیں گے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو ساتھ ایسا ہوگا. تو اس میں بتایا جائے گا ذکر کے دوران آپ کو سب سے پہلی چیز، جب آپ سلوک کے راستے پہ جائیں گے، سلوک میں جب آپ ذکر کریں گے تو پہلی چیز آپ کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کی صفائی ہوگی. کیونکہ کلیننگ کے بنا آگے آدمی بڑھ ہی نہیں سکتا. تو لوگ جب کلیننگ کریں گے تو کلیننگ کی سب سے پہلی اس کا ایگزامپل کیا ہے کہ آپ آنکھ بند کرتے ہی ذکر جب شروع کریں گے تو آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کئی بری چیزیں نظر آئیں گی. تو نیا جو بندہ ہوتا ہے وہ پریشان ہوگا کہ یہ کیا، مجھے کیوں نظر آ رہا ہے یہ سب. وہ اس لیے نظر آئے گا جو اس کے اندر جو گندگی بھری ہے وہ اس کے سامنے آئے گا. اسے ڈراؤنے خواب بھی آ سکتے ہیں، ڈراؤنی چیزیں نظر آ سکتی ہے. وہ سب کہاں ہے، وہ باہر سے نہیں، اسی کے اندر موجود ہے. جو گندگی ہے اس نے سوچ اپنی زندگی میں جو برائیاں کی، جہاں جہاں برے برے راستوں پہ گیا، جو گندگیاں اس نے کی وہ سارے ابھر کے باہر آئیں گی اب، کیونکہ صفائی ہو رہی ہے. گھر میں آپ کلین کریں گے، صوفہ ہٹائیں گے تو پھر وہاں پہ چوہا مرے گا، مرا ہوا ملے گا. پھر الماری ہٹائیں گے تو پھر وہاں غلاظت ہوگی. اب یہ کئی سالوں سے گھر کی صفائی نہیں ہوئی، اب صفائی ہو رہی تو اب کچرا تو ملے گا آپ کو. لیکن ایک بار جب صاف ہو جائے گا پھر آپ کو یہ چیزیں آنا بند ہو جائیں گی. تو ہم جب سلوک کے راستے پہ جائیں گے تو پریکٹیکلی ہمیں ٹریننگ دینے والا سب سے پہلے کون چاہیے، ہمیں ایک ایسا استاد چاہیے جو یہ سارے چیزوں کا پریکٹیکلی نالج رکھتا ہو. تھیوری کا نالج نہیں، پریکٹیکل نالج. اور جس کو پریکٹیکل نالج ہوتا ہے نا اس سے کوئی ڈیبیٹ نہیں کر سکتا. کوئی وقت کے آپ مفتی کو بلا لو، اس کے سامنے بیٹھ کے آپ اس سے ڈیبیٹ کروا لو، وہ مفتی ہار جائے گا اس کے سامنے. کیونکہ پریکٹیکل نالج اور تھیوری نالج میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. پریکٹیکل نالج والے ہی حقیقی نالج ہوتا ہے ان کے پاس، اور یہ اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ ان کو علم ملتا ہے. تو لیکن یہ پریکٹیکل نالج ملتا کہاں سے ہے؟ یہ یقیناً ایک کامل پیر و مرشد سے ملتا ہے. کامل پیر و مرشد اس لیے کامل وہ ہوتا ہے کہ اس کامل پیر کے اوپر اولیاء کا ہاتھ ہوتا ہے، ان کا کنیکشن اولیاء اللہ سے ہوتا ہے. اب اولیاء اللہ کی مثال ایسے ہے کہ جیسے دونوں شیروں نے اپنے آپ کو دیکھا تو یہ شیر کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ میں بھی تمہاری طرح ہوں، جو جیسے تم لگتے ہو ویسے میں لگتا ہوں. تو یہ بات یہی حدیث ہے، حدیث قدسی جو اللہ فرماتا ہے کہ بندہ جب بولتا ہے تو وہ نہیں، میں اس کی زبان سے بولتا ہوں. جب وہ دیکھتا ہے تو وہ نہیں، میں اس کی آنکھ سے دیکھتا ہوں. وہ سنتا ہے تو وہ سنتا نہیں، میں اس کے کان سے سنتا ہوں. تو یہ بندہ
اللہ کا ولی اپنے آپ کو اس طرح سے فنا کر دیتا ہے کہ اپنے میں کو پوری طرح ختم کر دیتا ہے، اب وہ یہی سمجھنے لگتا ہے کہ میں ہوں ہی نہیں، جو کچھ بھی ہے اللہ ہے۔ اس کے اندر ایک کامل یقین آ جاتا ہے، 100% کامل یقین اس کے اندر آ جاتا ہے کہ اب یہ میں ہوں ہی نہیں، جو کچھ بھی میرے اندر ہے اللہ کا ہے۔ اب جو استعمال ہوگی زبان میری اللہ کے مطابق استعمال ہوگی، اپنی مرضی چلے گی نہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، گالی دے رہا ہے، غصہ ہو رہا ہے، نہیں، اس کا خود کا اس میں کوئی فائدہ انٹرفیئرنس ہی نہیں ہوتا ہے، جو بھی ہے اللہ کی مرضی ہے بس۔ تو زبان وہ کھولے گا تو اللہ کی مرضی سے کھولے گا، کہیں نظر اٹھائے گا تو اللہ کی مرضی سے، کچھ سنے گا تو اللہ کی مرضی سے، خود کی کوئی مرضی ہوگی ہی نہیں اس میں۔ تو اب اس کے اندر جو صفات ہے وہ اللہ کے صفات سے میچ ہو جاتے ہیں، اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ اب یہ نہیں دیکھتا، میں دیکھتا ہوں اس کی آنکھوں سے، کیونکہ اس کے اندر لمیٹڈ ہی ہوں گے لیکن اللہ کی ہی صفت ہے۔ اور یقیناً ہمارا ایمان لانا اور اس کی عبادت کرنا، اور جو بات دنیا میں لوگوں کو بھلائی کا راستہ دکھانے کا جو ہمارا ذمہ ہے، یہ حقیقت میں کیا ہے؟ ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیے ہوئے صفات کو مخلوق کے سامنے ظاہر کرنا ہے، ہمارے ذریعے سے اللہ کی پہچان لوگوں کو کروانا ہے کہ اللہ کا نام کیا ہے، اللہ ظاہر بھی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ ظاہر ہے۔ وہ ظاہر ہوا کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے صفات کو اپنے مخلوق کے ذریعے سے ظاہر کیا ہے، یعنی ہمارے ذریعے سے۔ تو ہمارے اندر جو اللہ کی صفات ہے، ان کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اللہ کو ظاہر کرنا ہے۔ دیکھو اللہ ایسے ہوتا ہے، یہ میں نہیں، اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ میری صفت نہیں۔ یہ رحم کرنا یہ میری صفت نہیں، اللہ کی صفت ہے۔ صدقہ کرنا، خیرات کرنا، غریب کی مدد کرنا، یہ میری صفت نہیں، اللہ کی صفت ہے، اللہ نے یہ صفت ڈالی ہے، اس لیے میں صدقہ دے رہا ہوں۔ جب اللہ کا بندہ ایسے صدقہ دے سکتا ہے، اتنا نواز سکتا ہے، تو پھر اللہ کتنا نوازے گا؟ یہ پریکٹیکلی آدمی کو بتانا پڑے گا، پریکٹیکلی کریں گے نہیں تو آگے والے کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ جب آپ رحم کریں گے دوسرے پر اور اس کو بتائیں گے کہ رحم کرنا اسے کہتے ہیں، وہ سمجھے گا کہ جب بندے کا یہ حال ہے تو رحمان کا حال کیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کیا ہے، انہوں نے لوگوں پر رحم کیا، لوگوں نے ان پہ حملہ کیا، وہ ریورس اٹیک نہیں کیے۔ اگر وہ اٹیک کر دیتے، اللہ کی صفت نہیں ہوتی وہ، اللہ کی یہ صفت نہیں ہے کہ جو بندہ کوئی اللہ کو گالی بھی دے دے تو اللہ اس کو پلٹ کر غصے میں آ کے عذاب دے رہا ہے، اللہ کبھی نہیں کرتا ایسے۔ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی بات نہیں سن رہا تو اس کو غصے میں آ کے اللہ عذاب دے رہا ہے، ایسے نہیں کرتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزیکٹلی وہی کیا ہے، ان کو لوگوں نے حملہ کیا، ظلم کیا، جسم مبارک سے خون بہا، لیکن انہوں نے ریورس ریاکشن کوئی بتایا ہی نہیں، رحم ہی بتایا۔ انہوں نے ظاہر کیا کہ دیکھو یہ اللہ کا رحم ایسے ہوتا ہے، اس طرح سے رحم کیا جاتا ہے، اسے رحم کہتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کے رحم کا یہ حال ہے تو پھر اللہ کے رحم کا حال کیا ہوگا؟ اس سے لوگوں کو اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ کے صفات کو ہم ہی کو ظاہر کرنا ہے، اللہ ڈائریکٹ آ کے تھوڑی ظاہر کرے گا، اللہ ظاہر نہیں کرے گا کیونکہ وہ لامحدود ہے۔ اگر وہ ظاہر کر دے گا تو ہم دیکھ نہیں پائیں گے، ہمارے اندر اتنی طاقت کہاں کہ ظاہری طور پہ اس کو ہم دیکھ سکے۔ کیا فزیکل آنکھوں سے کیا اللہ کو دیکھ سکتے ہیں ہم؟ کیا اتنی قوت ہے ہمارے پاس؟ نہیں، یہ نہیں دیکھ، ہم سورج کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو مخلوق کو، اللہ کو اگر ہم مخلوق کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے اس کے صفات کو، تو ہمارے ذریعے سے ہی ظاہر کرنا ہے، کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ بول کے کریں گے تو وہی بات ہوگی، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ الرحیم کو واقعی میں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اس کی صفت کو، آپ کے اندر وہ صفت آلریڈی موجود ہے، آپ لوگوں پہ رحم کریے اور یہ بتائیے کہ رحم اسے کہتے ہیں۔ جب میں اتنا رحم کرتا ہوں تو یہ میں نہیں کرتا، یہ میرا اللہ ہی کرتا ہے، یہ میرا اللہ ہی رحم تم پہ کر رہا ہے، صرف میں ایک ذریعہ ہوں بس۔ اور یہی حقیقت ہے، یہ میں کو ہٹا دیجئے بیچ میں،
آپ رحم کرتے ہیں، اب یہی کہے کہ میں نہیں کر رہا ہوں، اللہ ہی کر رہا ہے، میری کوئی اوقات نہیں، میں تو ہوں ہی نہیں۔ صدقہ کرتے ہیں، میں نہیں کر رہا، اللہ کر رہا، یہ کہہ کے دیجئے۔ اس لیے بسم اللہ کہہ کے دیتے۔ بسم اللہ کیوں کہتے ہیں ہم؟ بسم اللہ کہنے کا مطلب ہی یہی ہے، میں نہیں دیتا، اللہ دیتا۔ بس اللہ کے نام سے شروع، یعنی کیا مطلب؟ اب یہ میں نہیں، اللہ کر رہا ہے، یہ میں نہیں، اللہ کر رہا ہے۔ تو ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ تو بسم اللہ ایک فارمیلٹی نہیں ہے، ایسا نہیں کہ بسم اللہ کہہ رہے کہ فارمیلٹی ادا ہو گئی اور ثواب مل گیا، نہیں۔ آپ بسم اللہ کہہ کے کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ یہ کام میں نہیں، اللہ کر رہا ہے۔ بسم اللہ کہہ کے آپ دروازہ کھولتے ہیں، اب یہ دروازہ جو کھولے ہے آپ کے اندر جو قوت ہے، طاقت ہے، یہ آپ کی نہیں، اللہ کی ہے۔ یہ کہہ کے آپ کھینچے تو دروازہ کھلے گا۔ تو آپ کو یہ کامل یقین ہو جانا چاہیے کہ میں نہیں کر رہا، اللہ ہی کر رہا ہے۔ یہی تو سلوک کے راستے میں آپ کو تعلیم ملی جاتی۔ تو جب آپ کو ہر شے میں اللہ نظر آئے گا، کوئی بولے گا تو یہ انسان تو بول رہا ہے، لیکن آپ اس کے اندر بھی اللہ کو دیکھ لیں گے، اللہ کو پا لیں گے آپ، کہ یہ بولنے کی قوت تو اللہ کی ہے، اس کی کہاں کی قوت؟ یہ دیکھ رہا ہے آپ کی طرف، اس آنکھ تو ہے، لیکن اس کی قوت کہاں سے آ رہی ہے؟ تو اللہ کی ہی قوت ہے۔ جیسے آپ کے گھر کے آپ الیکٹرانک گیڈجٹس کو دیکھ لیجیے، جو بھی الیکٹرانک آئٹمس گھر میں ہیں، آپ دیکھیے فین تو چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر پاور کہیں اور سے آ رہا ہے، جنکشن سے آ رہا ہے۔ اسی طرح انسان بول تو رہا ہے، لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے کہ جو بولنے کی پاور، جو قوت ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے آ رہی ہے۔ تو اب سمجھیے کہ تمام مخلوق میں اللہ کی قوت ہے، یقیناً اسی کی قوت موجود ہے۔ ہر وہ صفت دیکھنے کی، بولنے کی، سننے کی، جب یہ تمام مخلوق میں صرف ایک اللہ، احد اللہ ہے، اسی کی طاقت سب میں موجود ہے۔ اب آپ کسی کو بات کرتے ہوئے سنیں گے تو پھر آپ کو اللہ ہی یاد آئے گا، یہ تو بول رہا ہے، جو بک رہا ہے بکنے دو، لیکن پاور کہاں سے آ رہا ہے؟ پاور تو اللہ کا ہی آ رہا ہے۔ اب آپ کا فین ہو، الٹا گھومے، سیدھا گھومے، کیسے بھی گھومے، وہ گھوم رہا ہے، وہ تو فین ہے، لیکن پاور کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ چیز کو توجہ دیجیے۔ اب بولنے والے جھوٹ بھی بولیں گے، گالی بھی دیں گے اس کو۔ اب بالکل ایسا ہے، دیکھیے پانی ہے، اب آپ کے گھر میں پانی کا نل آ رہا ہے، وہ پانی کو آپ استعمال کیسے بھی کر سکتے، اچھا برا، اس کو ضائع بھی کر سکتے، برے کام میں بھی استعمال کر سکتے، اچھے میں بھی استعمال کرتے، لیکن پانی تو کہیں ٹینک سے آ رہا ہے، روٹ کہیں اور ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، استعمال کہاں ہو رہا ہے وہ نہ دیکھیے۔ جھاڑ کے پتے ہل رہے ہیں، اور پتے ہلتے کیسے؟ جھاڑ کو دیکھیں گے تو اللہ ہی یاد آئے گا، سورج کو دیکھیں گے تو روشنی دیکھیں گے تو یہ نور ہے، یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اللہ کا ہی نور ہے۔ آسمان کو دیکھیں گے اللہ یاد آئے گا، زمین کو دیکھیں گے اللہ یاد آئے گا، پہاڑ دیکھیں گے اللہ یاد آئے گا، جہاں جہاں نظر دوڑائیں گے وہاں اللہ یاد آئے گا۔ یہ ایک مقام ہے۔ اب اس کو کوشش مت کرے، آپ ایسا نہیں کرنا کہ اب آپ شروع کل سے جو ہے اچانک سوچنا شروع کرے، ایسے نہیں، یہ پریکٹیکلی آپ کو آپ کے ساتھ ایسے ہوگا، آپ اس کے آپ مزے لیتے رہیں گے، بس یہ آپ کی زندگی میں اتنا آپ کوئی پریشانی آئے گی بھی تو آپ ایک دم ریلیکس رہیں گے، کیونکہ آپ کو ہر جگہ اللہ ہی نظر آئے گا۔ تو اللہ کیسے نظر آئے گا؟ ایسے نہیں کوئی دیوار کو دیکھ رہے، یہی تو محسوس کرنے میں ہی اللہ نظر آئے گا۔ تو ذکر کے دوران یہ ذکر جو سلوک کا طریقہ میں نے بتایا ہے، وہ طریقے سے آپ چلیں گے، اس پہ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنی جلدی آپ کو انشاءاللہ منزل عطا ہوگی۔ تو اس کے لیے شرائط یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ بیعت ہو جائے کامل پیر و مرشد کے ہاتھ پہ۔ جب تک بیعت نہیں ہوں گے، یعنی جو شیر ہے جو اپنے آئینہ بتا رہا ہے، بکریوں میں جو شیر چلا گیا، وہ شیر چاہیے، اگر وہ شیر کے معنی وہ پیر و مرشد ہے جو کامل ہو، وہی جو واقعی میں ایسی عبادت کرتا جو رب نظر آتا ہے، وہی آپ کو آپ کا چہرہ بتا سکتا ہے کہ آپ یہ ہو، آپ بھی میری طرح ہی ہو، آپ الگ نہیں ہو، آپ بکری نہیں ہو، آپ بھی شیر ہو۔ یہ آپ کو روحانی طور سے بتایا جائے گا، فزیکلی آپ کو بٹھا کے نہیں سمجھائیں گے۔ جب آپ ذکر میں بیٹھیں گے تو ذکر کے ذریعے سے آپ کو یہ سارے نعمتیں خواب کے ذریعے سے
الہام کے ذریعے سے، القاء کے ذریعے سے یہ ساری نعمتیں عطا ہوں گی۔ اور اس کے منزلیں ہے، آپ کرتے 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 آپ سٹیجز ہوں گے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ گناہوں کا تصور ختم ہو جائے گا، گناہ کرنے کی خواہشات، خیالات ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ کو جھوٹ بولنا، گناہ کرنا، یہ خیالات آنا بند ہو جائیں گے خود بخود، کیونکہ اندر کی ساری برائی ختم ہو جائے گی، غلاظت ہٹ جائے گی۔ تو ہوگا یہ کہ آپ کو اب برے خیالات آنا ہی ختم ہو جائیں گے، اچھے خیالات آئیں گے، پازیٹیو خیالات آئیں گے۔ پھر تعلیم شروع ہوگی آپ کی، جس میں آپ کو روحانی تعلیمات ہوں گے کہ حرام کیوں ہے کوئی چیز حرام کیوں ہوتی ہے، یہ چیز حرام کیوں ہے، حلال کیوں ہے۔ قرآن میں آپ کو اتنا ہی بتایا گیا ہے کہ بس یہ حرام ہے بس، لیکن آپ کو روحانی تعلیم ہوگی کہ یہ حرام اس لیے ہے، یہ وجہ سے یہ حرام ہے۔ جیسے کہ کئی چیزیں ہیں جو لوگ کنفیوز ہو سکتے ہیں، کہ مثلاً دیکھیے میں انشاءاللہ کل کے سیشن میں بتاؤں گا کہ آپ ناپاک ہو گئے، طہارت ٹوٹ گئی آپ کی، تو آپ نہا لیتے، غسل کر لیتے، پانی نہا لیتے۔ آپ بتائیں کہ نہا لینے سے پاک کیسے ہو جاتا ہے آدمی؟ یعنی ٹھیک ہے، پانی سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ پانی کے جسم سے بہانے سے میں پاک ہوتا ہوں، کیونکہ جسم کو غلاظت لگی ہوگی، اس وجہ سے میں نہاتا ہوں تو پاک ہوتا ہوں۔ لیکن تیمم بھی کر سکتے ہیں آپ، اگر پانی نہیں ہے یا بیمار ہے تو تیمم تو آپ نے پاک مٹی میں ہاتھ ڈالا، چہرے پہ ملا، ہاتھوں پہ ملا، آپ پاک ہو گئے۔ یہ کیسی پاکی ہے کہ آپ نے صرف چہرے پہ دھول کو مل لیا، دونوں ہاتھوں کو مل لیا، پھر آپ پاک ہو گئے؟ نماز پڑھ سکتے ہیں آپ، وضو اب یہ وضو بھی ہو گیا، ویسے اس وضو بھی ویسے ہی ہوتا ہے، اور غسل بھی ویسے ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ صرف دھول کے جسم سے لگ جانے سے یا چہرے پہ اور ہاتھوں پہ مل لینے سے آدمی پاک کیسے ہو جائے گا؟ اور اللہ کو یہ ضرورت کیا ہے اس چیز کی؟ اللہ تو ہر چیز سے پاک ہے، اللہ تو آپ کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہر حال میں قریب ہے وہ۔ آپ ناپاکی کے عالم میں ہو تب بھی وہ قریب ہے، آپ پاک صاف ہو تب بھی وہ قریب ہے۔ ایسا نہیں ہے نا کہ آپ ناپاک ہوتے ہی اللہ آپ سے اندر سے نکل گیا باہر، ایسے تو نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ ہی آپ سے اٹیچڈ ہے۔ تو پھر یہ ناپاک ہوتا ہے، پھر یہ نہا کر پاک ہو جاتا ہے، یہ ناپاکی پاکی ہے کیا؟ تو آپ کو اس کی تعلیمات روحانی تعلیمات سے ہی ملیں گے انشاءاللہ۔ اس کے تعلق سے میں کل کے سیشن میں تذکرہ کروں گا۔ تو آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگوں کو دعوت دے، کیونکہ میں ان سیشنز کے ذریعے سے پریکٹیکل ٹریننگ انشاءاللہ شروع کروں گا۔ ویسے تو ابھی کیونکہ شروعات ہے، میں آپ کو زیادہ پریکٹیکل باتیں نہیں بتا رہا ہوں، اب تو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تھیوری کیا ہے، پریکٹیکل کیا ہے۔ آج کے سیشن میں میں نے صرف آپ کو تھیوری اور پریکٹیکل کا ڈفرنس میں نے سمجھایا ہے، میں نے کوئی ٹریننگ ابھی شروع نہیں کی ہے، صرف میں نے یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ آپ کی غلط فہمی میں دور کرنا چاہ رہا ہوں بس، کہ آپ یہ سبجیکٹ کو پڑھ کے جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح سے اللہ کو کبھی نہیں سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ کتابیں پڑھ کے کبھی بھی ہم کوئی پریکٹیکل چیز کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ کتاب پڑھ کے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے آپ۔ اللہ کا دیدار دل کی آنکھوں سے کیا جاتا ہے، اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ آپ پڑھتے جائیں گے تو کبھی محسوس نہیں ہوگا، نہ دل کی آنکھ کھلے گی۔ تو میں نے ابھی تعلیم پوری شروع نہیں کی ہے، ابھی تو میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تھیوری اور پریکٹیکل ہے کیا۔ انشاءاللہ آگے کے سیشنز میں مزید جب کافی لوگ سیٹ ہو جائیں گے آپ لوگ، پھر میں آپ کو پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا انشاءاللہ، جس کے ذریعے سے اگر آپ ایکسرسائز پریکٹیکلی جیسے جیسے میں بتاؤں گا آپ کرتے جائیں گے، انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ اپنے رب کا دیدار ہو، اس کی معرفت عطا ہو، برائیاں ختم ہو جائے اندر سے، اللہ کی نافرمانی نہ کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی ایسی عبادت کرے کہ وہ آپ کو نظر آئے، ایسا ذکر کرے کہ آپ کو نظر آئے، وہ منزل انشاءاللہ آپ تمام لوگوں کو انشاءاللہ ضرور حاصل ہوگی۔ دعائیں یقیناً اس کی دعائیں بھی، اس کے لیے دعائیں بھی کرنا ہوتا ہے اور محنت بھی ہے اس کے پیچھے۔ انشاءاللہ یہ پاسبل اس لیے ہے، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے
میرے اوپر جو لوگ ہیں میں نے دیکھا ہے کہ یقیناً یہ لوگ اس منزل پر پہنچ گئے ہیں، اور مجھے کیسے پتا چلتا ہے کہ وہ منزل پہ پہنچے یا نہیں؟ کیونکہ آبویسلی مجھے بھی ان لوگوں نے کوئی منزل پہ پہنچا ہی ہوگا نا. کہ اگر میں کہوں گا کہ وہ اونچائی پر ہے، میں نیچے کھڑا ہو کے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ وہ فلاں اونچائی اسٹیج پہ؟ مجھے بھی تو وہ اوپر کھینچیں گے، تو جب مجھے اوپر سے میں دیکھوں گا، تو جب مجھے سمجھ میں آیا کہ ہاں واقعی میں یہ تو اوپر کھڑے ہیں، تو مجھے نیچے رکھ کر وہ اوپر کھڑیں گے تو مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو یہ یقیناً مجھے بھی ان لوگوں نے کوئی مقام پر کھینچا ہی ہوگا. اس وجہ سے میں اتنے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پاسبل ہے اور یہ لوگ دیکھتے ہیں. تو کیونکہ مجھے بھی ان لوگوں نے دکھایا ہی ہوگا، اس لیے میں خود بھی دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں نے بھی دیکھا، یہ انہوں نے دیکھا ہے. تو یہ پاسبل ہے، اور اس میں صرف چاہیے کیا؟ آپ کی فکر چاہیے، اس میں آپ کا جستجو، آپ کا جذبہ چاہیے. اگر آپ کے اندر فکر ہو کہ یقیناً دنیا داری نہیں، مجھے اللہ چاہیے، اس کی معرفت چاہیے، میں اس کے لیے، اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہوں، میں دنیا کا غلام نہیں، میں اللہ کا غلام بننا چاہتا ہوں، میں سچا عاشق رسول بننا چاہتا ہوں. یہ تھیوری تھیوری والا عاشق رسول نہیں، پریکٹیکل عاشق رسول بننا چاہتا ہوں. پریکٹیکلی میلاد منانا چاہتا ہوں. ایسے نہیں کہ تھیوری پر جو چل رہا ہے میلاد، وہ نہیں. سال بھر ہر روز میلاد مناتے ہیں. جو منانے والے حقیقی پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ روزانہ میلاد مناتے ہیں، وہ روزانہ 10 محرم مناتے ہیں، وہ روزانہ 11ویں شریف مناتے ہیں. تو یہ حقیقی جو ہے جو پریکٹیکلی جانتے ہیں، وہ لوگ حقیقی معنوں میں یہ سارے عبادات کرتے ہیں. انشاءاللہ کل کے سیشن میں اور مزید آپ کو جن باتوں میں ڈسکس کروں گا. اور دیکھیے ہمارے سیشنز کا اسکیڈیول تھوڑا لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، تو میں آپ سے اسکیڈیول بتا دیتا ہوں. شام کے سیشنز کا سیدھا سیدھا معاملہ ہے. جمعرات سے سنڈے تک ہمارے سیشنز رہیں گے. جمعرات کی رات کو ذکر ہوگا، جمعے کی رات، ہفتے کی رات اور اتوار کی رات، یہ 3 راتوں میں ہمارے سیشنز انشاءاللہ چلیں گے. ہفتہ اور اتوار کی رات کو اسماء الحسنہ سیشن رہے گا. جمعے اور ہفتے کی رات کو اسماء الحسنہ سیشن رہے گا. اتوار کی رات کو اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سیشن رہے گا. یہ شام کے سیشنز کا ہو گیا. صبح میں سیم سیشنز ہوں گے، انگلش میں ہوں گے. انگلش کے جو سیشنز ہوں گے، جمعے سے ہم صبح سے سٹارٹ کریں گے. جمعے کے دن صبح ذکر کا سیشن ہوگا. ہفتے کے دن صبح میں انگلش میں اسماء الحسنہ ہوگا، پھر انگلش میں اسماء الحسنہ سنڈے کے دن رہے گا، اور منڈے کے دن صبح میں اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیشن رہے گا. تو جمعرات کے دن صبح سیشن نہیں رہے گا. اس لیے میں ایسے کر رہا ہوں کہ ہمارے ہفتے کا آغاز ہم انشاءاللہ ذکر سے کریں گے. تو ذکر جمعرات کی شام کو ہوتا ہے، تو ذکر سے ہفتے کا آغاز کریں گے. جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر کے دن صبح سیشنز کو ختم کریں گے. باقی کے 2-3 دن میں آپ کو جو میں پریکٹیکلی بتاؤں گا، اس چیز کو آپ مزید ایکسپلور کرے، اس کو اور مزید پڑھے، سمجھے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے. اس لیے میں یہ ٹائم دے رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ ریلیکس ہو جائے آپ لوگ. پھر انشاءاللہ اگلے جمعرات اس طرح سے ہم سیشنز کنٹینیو کریں گے. تو چلیے انشاءاللہ پھر کل صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. ہم اب دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ واہل بیتہ وصحبہ واولیاء امتہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الحبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک احب من نفسی واہلی ومن الماء البارد. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلی نورا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في قلبي. لا إله إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني أنا عبدك، أنا على عهدك ووعدك ما استطعت.
أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك نعمتك علي وأبوء ذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته